السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ سیرت کہانی میرے راہبر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہے پچھلی قسط میں ہم نے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور قبول اسلام کا ذکر کیا تھا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ جنگ کس لیے لڑ رہے ہیں، اپنے شہر کے لیے یا اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا اسلام اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد بہادری سے جنگ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک شخص مدینہ سے نکلا تھا۔ اس کا نام قزمان تھا۔ جب وہ جنگ کرنے کے لیے نکلا تو مسلمان یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص اللہ کے لیے ہی لڑنے جا رہا ہے، مگر اس شخص کی سوچ کچھ اور ہی تھی۔ وہ صرف اور صرف مدینہ کو مکہ والوں کے قبضے سے بچانا چاہتا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو قزمان بہت بہادری سے لڑا۔ اس نے بہت سے لوگ مارے اور اسی دوران اس کی جان بھی چلی گئی، مگر اس کے دل میں اسلام نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف اپنے شہر کی محبت میں لڑنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی کہ یہ شخص دوزخی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی بتا دی۔ ان دونوں کے واقعات کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ کے لیے یہ بات سمجھ گئے کہ جنگ لڑتے وقت اگر نیت ٹھیک نہ ہو، یعنی دل کی سوچ درست نہ ہو، تو کیسا بھی اچھا کام کیوں نہ کیا جائے اس کا بدلہ اچھا نہیں ملے گا۔ احد میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی جنت میں ہی جائیں گے۔ اگر ان صحابہ کی نظر سے دیکھا جائے تو جو شہید ہو گئے تھے ان کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ملا کہ وہ اس دنیا کی امتحان کی زندگی سے نکل کر فوری طور پر جنت میں چلے گئے، اور ان کے گھر والوں کو بھی جنت کی خوشخبری مل گئی۔ یعنی احد کی جنگ ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئی۔ یہ تو تھے وہ فائدے جو مسلمانوں کو احد کی جنگ سے حاصل ہوئے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو اس میں سے بھی فائدہ ہی نکل کر آتا ہے۔ ایسا ہی جنگ احد میں ہوا۔ اس جنگ کے بعد پھر کچھ حالات ایسے بن گئے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اب تو مسلمان پھر سے مصیبتوں میں گھر جائیں گے، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مسائل دور کر دیے۔ آئیے اب ہم احد کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو دیکھتے ہیں۔ جب سے مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی تھی اور یہودیوں کے محلے کے اندر گھس کر کعب کا کام تمام کیا تھا، یعنی اسے قتل کیا تھا، تب سے ہر طرف مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا تھا۔ کوئی بھی مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا اس سے ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ مسلمانوں کے ارد گرد موجود لوگ شیر ہو گئے اور انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کے تو اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں تو ان کی طاقت بہت کم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ مدینہ کے قریب ہی رہتے تھے اور ان کے قبیلے کا نام بنو اسد بن خزیمہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ جو تھوڑے سے مسلمان بچ گئے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے۔
جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے 150 ساتھی ان پر حملہ کرنے بھیجے اور جھنڈا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حملہ کیا تو مشرک ڈر کر بھاگ گئے۔ مسلمان ان کے جانور اور بہت سا سامان پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ اسے سریہ ابو سلمہ کہتے ہیں اور یہ واقعہ 4 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے کچھ دور کچھ بت پرست رہتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کچھ لوگ ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا دین سکھا دیں اور ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر محترم حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا انہوں نے قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں سے کہا کہ ہماری طرف کچھ مسلمان آ رہے ہیں، ان کو مار ڈالنا چاہیے۔ اب یہ کافر مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان مشرکوں سے بچنے کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ان مسلمانوں نے اپنی جان کیسے بچائی؟ بنو خزیمہ اور حذیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ سب ہم جانیں گے سیرہ کہانی میرے رہبر کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔